کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے مزاج میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو اسلام کا حصہ نہیں ہوتی، اور وہ مزاج بننے کے پیچھے بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، کوئی ایسے خاندان سے بلونگ کرتا ہے جس کے خاندان میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں، اس کا مزاج کچھ ہوگا۔ کوئی آدمی ایسے خاندان سے بلونگ کرتا ہے جس کے خاندان میں ان پڑھ لوگ زیادہ ہیں، اس کا مزاج کچھ اور ہوگا۔ کوئی آدمی پہاڑی علاقے میں رہتا ہے، اس کا مزاج کچھ اور ہوگا۔ کوئی میدانی علاقے میں رہتا ہے، اس کا مزاج کچھ اور ہوگا۔ حدیث میں تو آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اونٹ پالنے والوں میں تکبر ہوتا ہے اور بکریاں پالنے والوں میں عاجزی ہوتی ہے، یعنی اونٹ اور بکری کی خصلت بھی انسان میں منتقل ہوتی ہے۔ تو جب اونٹ اور بکری کی خصلت منتقل ہوتی ہے تو خاندان کی نہیں ہوگی، ماں باپ کی نہیں ہوگی، اس علاقے کی نہیں ہوگی، یہ ساری خصلتیں انسان میں منتقل ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا، من سکن البادیۃ جفا، جو سخت اور دشوار گزار علاقوں میں رہتا ہے اس کے مزاج میں بھی سختی آ جاتی ہے۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے مزاج میں سختی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جتنی سختی کرو گے بس وہی دین ہے، اور کسی کے مزاج میں نرمی ہے، وہ شہر کا رہنے والا ہے، وہ ایسی فیملی سے تعلق رکھتا ہے کہ سختی کا اس نے کبھی نام ہی نہیں سنا، وہ یہ سمجھے گا کہ دین نام ہے نرمی کا، بس ہر جگہ نرمی کرو، یہ دین ہے۔ اگر آپ اس کو بولو گے نا یار یہ اس نے غلط کیا، اس کو جواب دو یا اس کو جواب دینا جائز ہے، تو وہ آگے سے حیران ہو جائے گا کہ یار یہ کیسا اسلام ہے۔ اور اگر کسی پہاڑی علاقے میں رہنے والے کو کہہ دو نا کہ یار اس کو معاف کر دو، وہ کہے گا یار یہ کیسا اسلام ہے۔ یہ مزاج کا فرق ہے۔ اور حدیث میں جو حضور نے فرمایا نا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے دین کے مطابق نہ ہو جائیں۔ مجھے ایک خاتون کا فون آیا کچھ عرصہ پہلے، کہنے لگی کہ میں اعتکاف میں بیٹھی تھی اور مجھے والد صاحب نے کہا کہ اعتکاف میں عورت بال نہیں کھول سکتی، اور اگر تم نے اعتکاف میں بال کھول دیے تو تمہارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو 10 دن میں نے جس مشکل میں گزارے ہیں وہ میں جانتی ہوں، میرا اللہ جانتا ہے کہ 10 دن نہ بال کھول سکتی ہو نہ بال کھلے چھوڑ سکتی ہو، یعنی دوپٹے کے بغیر نہیں رہ سکتی اعتکاف میں۔ تو میں نے کہا یہ تو شریعت کا حکم نہیں ہے، اگر کوئی غیر محرم نہیں ہے، آپ الگ سے کمرے میں موجود ہیں، آپ کی مرضی، آپ بال کھلے رکھیں، آپ بال باندھ کے رکھیں، آپ سر پہ دوپٹہ رکھیں نہ رکھیں، شریعت نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا یا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اعتکاف کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ مزاج اپناتے ہیں نا، وہ آگے سے یہ کہہ رہی تھی کہ آئندہ میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اب ہمارا تصور ہے نیکی کا کہ سختی کرو گے تو نیکی ہوگی، کسی کا تصور ہے کہ نرمی کرو گے تو نیکی ہوگی۔ اسلام یہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، کوئی تم پہ ظلم کرے تو بدلہ لے سکتے ہو۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اگر کوئی ظلم کے بعد اس ظلم کا بدلہ لیتا ہے، شریعت کہتی ہے اولئک ما علیہم من سبیل، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کے مزاج میں بہت زیادہ نرمی ہوگی نا، اور اس کے سامنے کوئی کسی کو گالی دے اور وہ جواب میں وہی گالی ریٹرن اس کو دے، وہ کہے گا یار یہ تو بہت بدتمیز آدمی ہے، اس نے گالی دی، اس نے بھی آگے سے گالی دے دی، یہ تو پتہ نہیں مسلمان بھی ہے یا نہیں، حالانکہ شریعت کی نظر میں وہ مجرم نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہودی حضور علیہ الصلوۃ کو مختلف طریقوں سے تنگ کیا کرتے تھے، تو السلام علیکم کی جگہ وہ حضور کو کہتے تھے السلام علیکم، سام عربی میں موت کو کہتے ہیں، تو بگاڑتے تھے حضور کی بے ادبی اور گستاخی میں۔ جب ایک دفعہ گزرے، حضرت عائشہ پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا السلام علیکم، حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا، انہوں نے آگے سے فرمایا وعلیکم السلام واللعنہ، تم پہ موت ہو، تم پہ لعنت ہو۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے جواب سے پہلے اتنا فرما دیا تھا وعلیکم، جس کو ہم کہتے ہیں the same to you، وعلیکم، جو کچھ تم نے مجھے کہا وہ سب تمہارے لیے۔ اب السلام علیکم یہ تو بد دعا ہے،
اور حضور یہودیوں کو کہہ رہے ہیں وعلیکم، تمہیں بھی یہی جو تم مجھے کہہ رہے ہو. تو یہ تو سیرت ہے، یہ تو سنت ہے. اب اگر آج کی دنیا میں کوئی امام، کوئی نیک آدمی، کوئی تبلیغی، کوئی حاجی صاحب کسی گالی دینے والے کو جواب میں گالی دے گا، بولے گا یار اس کی داڑھی دیکھو، ٹوپی دیکھو، لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے. یہ ہمارا نیکی کا تصور ہے، یہ اسلام کا نیکی کا تصور نہیں ہے. اور ان چیزوں کو نہ سمجھنے کی بنیادی وجہ سیرت سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے. قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رول ماڈل، آئیڈیل شخصیت رسول اللہ کی ذات ہے. ہم نے رسول اللہ کی ذات کو پڑھا ہی نہیں، انگریزوں نے ان کی شخصیت پہ کتابیں لکھ دیں. حضور کی گھر کی زندگی کیسی تھی، بازار کی زندگی کیسی تھی، دشمنوں کے ساتھ کیسی تھی، کسی نے آپ پہ ظلم کیا تو آپ نے آگے سے رویہ کیا رکھا، کب آپ نے بدلہ لیا، کب آپ نے معاف کیا، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، گھر میں، بازار میں، جنگ میں، دنیا کی کسی فیلڈ میں آپ فالو کرنا چاہیں حضور کو فالو کر سکتے ہیں. اس لیے کہ حضور کی شخصیت میں جامعیت ہے، کمپریہنسونیس ہے، آپ کی شخصیت جامع شخصیت ہے. یہ اسلام کا مزاج ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے بھی قریب کریں اور حقیقی اسلام کو فالو کریں. اپنے مزاج کو دوسرے درجے پہ رکھیں، اسلام کو پہلے درجے پہ رکھیں. حضور کی سیرت، حضور کے مزاج، حضور کی سنت اور شریعت کے حکم کو پہلے درجے پہ رکھیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی.